کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ مجھے ٹھیک آتی تو میں کہتی الحمدللہ، شکم سے آواز آتی ہے سبحان توجہ اللہ۔ چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم وہ ہے 18 برس تک اپنی والدہ کی خدمت میں قربت میں گزارا، 18 برس کا عرصہ، اور یہ 18 برسوں میں بڑے بڑی کرامات ہوئی، وہ اس بات کو سراپا کرامات ہے، لیکن میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ 18 برس کی عمر میں جب غوث پاک عرض جیلان سے عرض بغداد کی طرف رخت سفر بڑھا تو آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کیا کہ اے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ نصیحت اس کو کی جائے جو جھوٹا ہو۔ بہت خوب۔ جو آدمی شراب نہ پیتا ہو پھر اس سے کہو شراب نہ پینا، تو کہے گا میں کہاں پیتا ہوں۔ بھائی شرابی کو کہا جائے شراب نہ پیو، چور کو کہا جائے چوری نہ کرنا، جھوٹے کو کہا جائے جھوٹ نہ بولنا۔ جو خاندانی سچا ہو، پیدائشی سچا ہو، جس خاندان کی سچائی اور صداقت کی برکتوں سے اسلام کا نور عرب کی پہاڑیوں سے بیچ سے نکل کر پوری کائنات میں چھا گیا، یہ اسی خاندان کی سچائی اور صداقت کی تو برکت ہے۔ اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا سچ بولنا۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ سرکار غوث اعظم کی والدہ بڑے پیر سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے دامن کرم سے کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، اور میرے بیٹے کا جو غلام بننا چاہے اس پر یہ لازم ہے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ قادری فقیر بننا ہے تو سچائی لازم ہے، سچائی اور صداقت لازم ہے۔ اور والدہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا جب سفر کرے گا تو اس کے ہاتھ پر جو قوم سب سے پہلے توبہ کرے گی وہ کوئی عجوبہ کرامت دیکھ کر نہیں، سچائی اور صداقت دیکھ کر۔ سبحان اللہ۔ سامنے ہی مرحلہ پیش آیا وہ 60 ڈاکٹر، بہت واقعہ میں نہیں سناؤں گا، بس آپ اتنا جانا اور اتنا سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے، اپنے بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا۔ حضرات گرامی وقار، تو 60 ڈاکو جو ایمان لائے وہ غوث پاک کی سچائی اور صداقت دیکھ کر، سچائی پر صداقت پر قائم رہنا خود تمام کرامتوں میں سے سب سے افضل کرامت ہے، جسے کہتے ہیں دین مصطفیٰ پر استقامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے دین پر سختی سے مضبوطی سے قائم رہنا۔ آگے چلے بغداد شریف پہنچے، 7 سال بغداد شریف میں علم حاصل کیا، 25 برس کی عمر ہو گئی۔ بغداد کے ایران کے جنگلوں میں چلے گئے، عراق کے صحرا میں، مدائن کے علاقے میں، اور وہ 25 برس ایسے تھے کہ درخت کی پتیاں، گھاس پھوس، مباح چیزوں پر گزارا کرنا ہے۔ 6 مہینہ کچھ نہیں کھایا بڑے پیر نے، لگتا تھا سانس کے ڈورے ٹوٹ جائیں۔ حضرت خضر آتے، کھیر کا ایک لقمہ کھلاتے، پھر چلے جاتے، پھر کہتے آؤں گا پھر 1 سال بعد، پھر چلے جاتے 2 سال بعد، وعدہ ہو جاتا وہی دھوپ ہے، وہی برسات ہے، وہی ٹھنڈی ہے، وہی گرمی ہے۔ 1 سال غوث پاک وعدہ کر چکے ہوتے، پتہ نہیں یہ بڑے پیر ہیں۔ 70 قسمیں دے کر غوث پاک خود کہتے میرا رب مجھے کھلاتا۔ بریلی کا امام اس منظر کو بیان کر رہا ہے آنکھوں کو نم کر کے۔ غوث پاک کہتے لوگ مجھ پر پتھر مارتے نہیں، مجھے لوگ نہیں پہچانتے، لوگ کہتے اتنا بڑا عالم ہے، اجمی ہے، دیوانہ ہو گیا، عقل کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کہتے نہ میں لوگوں کو پہچانا، میرا لفظ چیختا آ کر، شیاطین کے حملے ہوتے مجھ پر آ کر، لیکن میری روح دیدار حق اور میرا قلب مشاہدہ حق میں مبتلا ہوتا ہوں۔ جب فکر میں نقاہت اور کمزوری ایسے ہوتی کہ لگتا کہ سانس اندر جائے گی تو باہر نہ کر پاؤں گا، باہر آئے گی تو اندر نہ کر پاؤں گا۔ پھر ایک آواز آتی عبد القادر میری قربت کی قسم کھا لے، پیار کی قسم پی لے، میری چاہت کی قسم کھا لے۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہے۔ 25 برس کے بعد پلٹے ہیں وہاں سے، بغداد کی زمین پر جب آئے تو اللہ رسول کے حکم سے باس کے لیے منبر لگا، خطاب فرمانا شروع کیا۔ 33 سال تک خطاب فرمایا، 41 برس تک آپ نے منبر پر بیٹھ کر واز کیا، نصیحت کیا، وہ فتوے دیے، اور 13 سبجیکٹ پر آپ درس دیتے تھے، عابدوں کی، زاہدوں کی، مفسروں کی، محدثوں کی، مجاہدوں کی، قلندروں کی، مسیحوں کی، صوفیوں کی، اقتابوں کی، ولیوں کی جماعت ہوتی، جس کی جو ضرورت ہوتی تو اسے بات چہرہ دیکھ کر اسے مکتبہ کرا کرواتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تقریباً 33 برس میں 1 لاکھ لوگوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی، 1 لاکھ لوگوں کی ایسی ٹیم تیار فرمایا کہ مجاہدین کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ فاتح بیت المقدس۔ جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو لوگوں نے کہا سلطان یہ قوت کا غلبہ کہاں سے، یہ طاقت کہاں سے، فوج کے اندر ناکامی نہیں آتی، کامیابی قدموں کو چومتی ہے، یہ نعمت کہاں سے حاصل ہوئی؟ جواب عطا فرماتے سلطان صلاح الدین ایوبی کہ اس میں کوئی اپنا رول نہیں ہے، میں شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے کا پڑھا ہوں،
سبحان میرے اللہ ساتھ جو مجاہدین ہیں وہ بھی اسی مدرسے کے ہیں یا تو امام غزالی کے مدرسے کے ہیں۔ جس دور میں غوث پاک بغداد آئے ہیں، بغداد شریف خون کی ہولی سے کھیل رہا ہے۔ بغداد شہر کے بیچوں بیچ سے دریا بہتا ہے جسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آج بھی اس دریا کو دیکھیں تو آنکھ نہ ہوتی، وہ تاریخی دریا جس میں 6 مہینہ صرف مسلمانوں کا خون بہتا ہے۔ مسلمانوں کو کاٹا جاتا، مارا جاتا، کیوں؟ بدعملی کے شکار ہوتے، جھوٹ غیبت بدی میں مبتلا ہوتے۔ جب قوم بدعملی کے شکار ہو جائے تو پھر ظالمین مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے، تاتاری قوم نے اسلام کے شرازے کو تار تار کر دیا۔ جب خون کی سوکھی کم ہوئی دریائے دجلہ میں تو دریا کے بیچوں بیچ میں اتنی کتابیں ڈالی گئی کہ علماء کے قلم کی روشنائی بڑھنے لگی۔ یہ بغداد علم کا مقبرہ، تصوف اور طریقت کی زمین رہی۔ امام غزالی کی فکر، امام اعظم کا علم، امام شافعی کا استدلال، امام احمد ابن حنبل کی فقہی بصیرت اسی بغداد میں موجود ہے۔ بشر حافی جنید بغدادی کا تصوف اسی بغداد میں موجود ہے۔ ذوالنون مصری، بہلول رانا، منصور حلاج کی عشق و وارثگی مستی اسی بغداد میں موجود ہے۔ آج بھی ان کے تیار چمک رہے ہیں، یہ اسی بغداد میں۔ بشر حافی جیسا قلندر بھی اسی بغداد میں۔ اب اس زمین پر کتنے علمی کارنامے ہوئے ہوں گے، کتنی کتابوں سے لائبریریاں بھری ہوں گی، لیکن اس دور کی جو کتابوں کی سیاہی ہوتی تھی بہت نازک ہوتی تھی، پانی پڑنے پر وہ صاف ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے لائبریریاں لوٹ کر کے دریا کے نظر کر دیا اور لوگوں نے کہا اسلام کی تعلیم دریا میں بہہ گئی، مسلمان کٹ کے بن گئے، اب دوبارہ اسلام نہیں ملے، اب دوبارہ اسلام نہیں ملے۔ سرکار غوث اعظم بڑے تیز دستگیر جب بات کرنے بیٹھے ہیں تو 40 برسوں میں بغداد کو تاتاری قوم نے جتنا لوٹا تھا، اپنے 40 منٹ کے خطبے میں سرکار غوث پاک قوم کے سینے میں اتنا علم عطا کر دیتے تھے، کیونکہ جب غوث پاک بولتے تھے تو رسول اللہ کے لعاب کے فیض کا نور بولتے، جب بڑے پیر بولتے تھے حضرات گرامی وقار غوث اعظم کا خطاب 4 ہزار لوگ اللہ کے ولی بنتے، 1 لاکھ لوگوں کی ٹیم تیار ہوئی، مجاہدین کو جہاد کے لیے، صوفیوں کو تزکیہ قلب کے لیے، تزکیہ نفس، تزکیہ قلب کے لیے، ظاہری شرح کے اعتبار سے زندگی کو سنوارنے کے لیے علماء باشرہ پیدا کیے گئے، حدیث پر استقلال اور حدیثوں کو صحت کے ساتھ قوم تک امانت کے طور پر پہنچانے کے لیے محدثین کی جماعت تیار کی، فقہی بصیرت عطا فرمائی، ٹیم تیار کر دیا اور وہاں سے مختلف ملکوں میں لوگوں کو روانہ کیا۔ اس میں سے 1 لاکھ لوگوں میں سے میں ایک نام بتاتا ہوں، اگر آپ کا الہ آباد کے زمین سے تعلق ہے تو آپ کی روح خوش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جو 1 لاکھ کم و بیش لوگ تبلیغ ارشاد کے لیے بغداد کی زمین سے غوث پاک کے حکم کے مختلف خطوں میں روانہ ہوئے، انہی لاکھ لوگوں میں ایک شخص کا نام ہے شیخ منور علی شاہ الہ آباد۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ الدین ہے دہائی، یا الدین دہائی، ہمارا اسلام کے نازل ہے اور وہی 1 لاکھ لوگوں میں سے ہلاکو کا پوتا، اس کا تغدار ہے، وہ دور تھا خراسان کی زمین پر۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو روانہ کیا اور کہا جا کر کے تغدار کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کی دعوت دینے جب وہ چلے تو کہا تھا حضور وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی ٹوپی داڑھی دیکھ کر قتل کر دیتے، اسلام کو برداشت نہیں کرتے، دعوت دینا بڑی مشکل بات ہے۔ تو آپ نے کہا جا کر دعوت دے، اس سے کہو اسلام قبول کرو۔ غوث پاک کا حکم تھا، وہ اپنے درویشی کے لباس میں چلے آئے، تغدار کی مکان محل کے گیٹ پر کھڑے ہوئے اور وہ شکار کر کے آ رہا تھا۔ دور سے دیکھا سمجھ گیا مسلمان آیا ہے، بات چیت کرتے وقت ہی اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ان کا خاندانی یہ پرمپرا ہے، وہ طاقت کی پوجا کرنے والی قوم تھی، قوت کی پوجا کرنے والی۔ ہلاکو کا پوتا جس نے بغداد کو لوٹا تھا، حضرات گرامی کا تغدار اور غوث پاک کا غلام پہنچا، یہ آپ کی تاریخ کا عظیم حصہ ہے، اسے سننے غور سے۔ غوث پاک کا غلام پہنچا تو اس نے کہا اے فلاں تو مسلمان ہے، کہا الحمدللہ۔ اپنے اسلام کو چھپایا مت کرو، داڑھی رکھ کر بتاؤ لوگوں کو مسلمان، سجدے کر کے بتاؤ، اذان کی آواز پر ادب احترام کر کے بتاؤ، درود پڑھ کر بتاؤ، ہم کو اسے پاک نہیں ہوگا۔ اسلام چھپانے کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے۔
اندر بھی مسلمان ہو جاؤ، باہر بھی مسلمان، دل کو بھی نور عطا کرو، روح کو بھی نور عطا کرو۔ حضرات گرامی وقار، یہ تو شیطان کا حربہ ہے، اس کا وار ہے کہ اپنے اسلام کو چھوڑو۔ کوئی پوچھا کرے تو شان سے بتایا کرو، میرا نام غلام غوث ہے، میرا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول ہے، شان سے بتایا۔ اپنے آقا کے ٹکڑوں پر ہم پلتے ہیں، انہی کے سہارے جیتے ہیں۔ آج غوث پاک کے غلام کفر کے اس میدان میں جا کر کے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں کہ جہاں کے لوگ اسلام کا نام سن کر کے وہ اس ملک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ تنہا ایک شخص پہنچا ہے تو کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو کہا یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا میرا آنے کا مقصد ہے۔ تو پھر اس نے کہا مقصد اپنا بعد میں بیان کریں، پہلے یہ بتاؤ یہ چہرے پر داڑھی کیوں ہے؟ چہرے پر داڑھی کیوں ہے؟ تو کہا یہ ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہا پھر سنت ہے تو یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تربیت غوث پاک کے دربار کی تھی، 15ویں صدی کا مولوی ہوتا تو کچھ اور جواب دیتا لڑ جھگڑ کے، لیکن جب تربیت غوث اعظم سے ملے، بڑے پیر سے تو مزاج میں طبیعت میں بڑی نرمی ہوتی ہے، سخت لہجوں کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں یہ بزرگوں سے پوچھے، یہ اللہ والوں سے پوچھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ خالی مولوی نہ بننا بلکہ بزرگوں کی صحبت میں رہنا۔ خالی مولوی بننے والا تھانوی بن جاتا ہے، بزرگوں کے در پہ آنے والا امام احمد رضا بن جاتا ہے۔ مولوی ہرگز نہ شد اس لیے بزرگوں کے در کے اسیر بنو، اللہ والوں کے در کے فقیر بنو، ان سے اپنا رشتہ محبت مضبوط ہے۔ جو روحانی نور ملتا ہے ان کی چوکھٹ سے ملتا ہے، جو اللہ والوں کے در سے جڑے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار برجستہ کہا سنو یہ کتا تمہارا کیا کام کرتا ہے؟ کہا کتا میرا وفادار ہے۔ کتنا وفادار ہے؟ کہا جتنی بار بلاتا ہوں اتنی بار آتا ہے، میرے دشمن کو سون کر بتا دیتا ہے کہ میرا دشمن ہے۔ تو کہا بس یہ کتا جتنا تمہارا وفادار ہے اگر اتنا ہی میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں تب تو میری داڑھی اچھی ہے ورنہ تمہارے کتے کی دم اچھی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ سرنڈر ہو گیا، اس کا سارا غضب غصہ بدل گیا، وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کہا یہ جواب کس نے بتایا؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا بغداد سے آیا۔ کہاں کے باشندے ہو؟ کہا یہی خراسان کا رہنے والا ہے، اس لیے یہاں مجھے بھیجا گیا تھا۔ کہا یہ تربیت کے تعلیم کس نے دیا؟ کہا میرے شیخ میرے پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی۔ کہا جب طالب علم اتنا زیادہ جواب دینے میں اس قدر سنجیدگی رکھتا ہے، اتنے سخت جملوں کا جواب اتنے میٹھے لفظوں میں دیتا ہے، تو اس کا پیر کتنا قابل ہے، اور پھر پیر کا پیر کتنا قابل ہے، پھر اس کے بابا علی کتنے قابل ہیں، پھر ان کے نانا مصطفیٰ کتنے قابل ہیں، پھر اسلام کے اندر کتنی پاکیزگی ہوگی، اسلام کے دامن میں درگزری کا کتنا اعلان ہوگا، اسلام کے دامن میں کتنی کشادگی ہوگی۔ یقیناً اسلام کشادگی کا بھی نام ہے۔ آج ہم نے اپنے وجود کو تنگ کر دیا ہے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، پڑوسی پڑوسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن اسلام کہتا ہے صدیوں کا مجرم اکیلے بیٹھ کر توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی کشادگی ہے۔ یہ اپنے وجود میں کشادگی پیدا کرے، دل کے اندر کشادگی پیدا کرے، درگزری کا باپ پڑھے، رحم و کرم، شفقت و پیار و محبت کے اوراق الٹے۔ یہ غوث پاک کی تعلیمات میں سے یہ باتیں، یہ بڑے پیر کے تعلیمات میں سے یہ چیزیں۔ حضرات گرامی وقار پھر جب اس نے یہ بات سنا تو آپ کو اندر لے گیا، تو کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں، کلمہ پڑھو، مسلمان ہونا۔ تو کہا دیکھو میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 12,000 فوج ہے، اس کے بارے میں سوچوں گا، سمجھوں گا، مشورہ کروں گا، تھوڑا وقت دو۔ تو پھر کہا ٹھیک ہے میں پھر آؤں گا۔ کچھ دن بعد وہ پھر پلٹے، پھر گئے، اور جب پھر گئے تو کہا کیا مشورہ ہوا؟ کہا 12,000 فوج سب مانتے، ہمارا سپہ سالار نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے یہ ملک ہم نے طاقت سے حاصل کیا ہے اور ہم قوت کے پجاری ہیں، جو قوم ہمیں شکست دے گی ہم اس کا مذہب قبول کریں گے۔ اگر مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی طاقت قوت ہو کہ آ کر جہاد کریں ہم سے، اگر کامیاب ہو جائیں تو ان کا مذہب قبول کر لیں گے۔ تو کہا دیکھو میں یہاں سپاہی بن کر نہیں، صوفی بن کر رہا ہوں، میں یہاں پر مجاہد بن کر نہیں بلکہ میں ایک داعی بن کر آیا ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ کہا اچھا تنہائی مقابلہ کر رہا آپ کسی سے؟ کہا میں کسی میدان کسی اکھاڑے کا پہلوان نہیں ہوں۔ کہا ہمارے سپہ سالار سے اکیلے لڑ لو آپ، اگر آپ کامیاب ہو جاؤ گے تو پھر یقیناً پوری قوم آپ کا مذہب قبول کرے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے بلاؤ اپنے سپاہی۔ کبھی میدان میں اکھاڑے میں کبھی گئے نہیں تھے آپ، لیکن بڑے پیر کے کرم غوث پاک کے غلام تھے، نہیں تھے، لاغر تھے، کمزور تھے، سوکھی روٹیوں پر وقت گزرتا تھا، رات جگہ رات بھر عبادت ریاضت کے معاملات تھے،
لیکن آج جب اسلام کی بات آئی تو چیلنج کر دیا، اور جب چیلنج کیا تو جب سپہ سالار کا ہاتھ پکڑتے تو کہتے یا غوث المدد، ایسے چھوٹے وہ گر جاتے، کہتے یا غوث المدد، چھوٹے وہ گر جاتا، کہتے یا غوث المدد، چھوٹے وہ گر جاتا۔ کئی بار جب اس پہ گرا تو وہ خود کہتا ہے، کہا کہ میں سارا داؤ پیچ اکھاڑے کے میدان کا جانتا ہوں، یہ کوئی جسمانی طاقت نہیں، یہ روحانیت ہے، اس کا مذہب سچا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے 12,000 فوج نے کلمہ پڑھا، توجہ چاہتا ہے۔ افغانستان، ترکستان، قزاقستان میں آج جو اسلام ہے، آج جو اسلام ہے وہ اسلام یہی 12,000 کی فوج جو غوث پاک کے اشارے پر آپ کے مرید نے انہیں کلمہ پڑھایا تھا، یہ مبلغ بن کر پورے پھیل گئے۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کیا ہے، کہا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے۔ فتنہ تاتار کیا تھا؟ یہ تاتاری قوم تھی، یہ فتنہ تھا، اس بات سے یہ آیا ہے کہ کعبے کی حفاظت کرنے والے وہاں سے نکلے